مسئلہ تو نازک ہے جو آپ نے لکھا ہے، جوئے اور سود کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اس کا جائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، بندوبست ہو نہیں رہا، اس نے کہیں سے بھینس لے لی اور کہا 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھینس کو خریدے، وہ کہ یہ بھینس میں خریدتا ہوں اور 3 ماہ بعد آپ اس کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب یہ شرعاً درست ہو گئی بیع۔ یہ کہنا کہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو، یہ لفظ جملہ جو ہے یہ متعین نہیں نہ کرتا کہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ دے دو کیا چیز، دودھ ادھار پہ دینا ہے یا بھینس ہی ادھار پہ دینی ہے، یہ چیز کیا ہے؟ تو پہلے وہ متعین کرے صاف لفظوں میں کہ یہ 3 ماہ کے لیے ادھار پہ خرید رہا ہوں اور اس کی قیمت اتنی ہے جو آپ کو ادا کروں گا۔ بھینس کی اصل قیمت 1 لاکھ روپے ہے، لیکن مجبور شخص اپنے دوست سے بھینس 1,20,000 میں لے لیتا ہے۔ یہ جو مجبور ہے نا، 1,20 میں لے یا 1,30 میں لے یا 90 میں لے، جو کچھ بھی لے وہ کلیئر کرے گا دوسرا فریق کہ میں اپنی بھینس اتنے روپے میں تمہیں بیچتا ہوں، اس کی مرضی ہے لے، مرضی ہے نہ لے۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دوست کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ مجبوراً مجھ سے بھینس خرید رہا ہے، تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھ کی بھینس 1,20 میں بیچ رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو نا پھر بات آ گئی، غالباً حضرت بریدہ اسلمی تھے، صحابی رضی اللہ عنہ کا نام دیکھ لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، وہ خرید لاؤ۔ پیسے دیے، وہ بہت اچھا گھوڑا لے کے آیا اور پیسے واپس کیے۔ حضرت نے فرمایا یہ اتنا اچھا گھوڑا یہ 300-400 میں خرید لائے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا حضرت ایک آدمی بیچ رہا تھا تو میں نے اس کو پیسے دیے، گھوڑا بہت زبردست۔ وہ جلدی سے اٹھے اور مارکیٹ میں گئے اور کہا ڈھونڈو اس شخص کو جس کا گھوڑا ہے، وہ اتفاق سے مل گیا۔ تو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور کہا کہ یہ گھوڑا مجھے 500 میں دو گے؟ اس کا حضرت 500 میں لے لیں۔ فرمایا 600 میں، اس کا 600 میں، اس کا 700 میں۔ اس کا مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 900 سے 1000 ہے، تو تم مجھے 1000 میں دو گے؟ اس کا حضرت ایسے ہی ہے، تو اسے 1000 دیے اور واپس لے آئے۔ اس نوکر نے کہا حضرت یہ 300-400 میں جو میں لایا تھا وہ برا تھا، اتنے پیسے جو آپ نے اس کو زیادہ دے دیے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے سودا نہ کرنا، یہ سودا ہو جائے گا لیکن اللہ اس مال سے برکت اٹھا لے گا جو تم خریدو۔ تو انہوں نے کہا میں کسی بے برکت چیز کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا، اس لیے میں کیوں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں؟ 1000 روپے کی چیز ہے اور 400 میں دے رہا ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ کسی نے اپنی مجبوری سے ہی بیچا ہو۔ اس لیے جو نیلام میں چیزیں بکتی ہیں نا بہت سی، اور لوگ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ، شرعاً سودا ہو گیا، پیسہ بھی جائز ہے لیکن وہ برکت اٹھ جاتی ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں۔ تو اس لیے اس نے 1,20,000 روپے جو لے لیے نا ہے ٹھیک، لیکن وہ برکت اٹھ جائے گی۔ لینے کے فوراً بعد منڈی میں 1,00,000 روپے میں فروخت کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ 3 ماہ بعد وہ اپنے لاکھ کو 1,20,000 روپے واپس کر دیتا ہے، تو یہ 1,20,000 اصل میں اس نے سودے کے واپس کیے ہیں۔ اب نہ یہ سود بنے گا نہ جوا بنے گا، کیونکہ بیع اور شرع قیمتیں متعین ہو گئی تھیں۔ یہ معاملہ شریعت درست مانتی ہے، لیکن مجہول الفاظ سے سودا کرنا شریعت اسے درست نہیں مانتی۔